سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کی، جن سے بل گیٹس کی ملاقات ہوئی۔ سیٹل میں گیٹس فاؤنڈیشن کے دورے کی دعوت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم نے پولیو خاتمے، ماں اور بچے کی صحت کے لیے گیٹس فاؤنڈیشن کے تعاون کو سراہا۔ وزیراعظم نے پولیو کے مکمل خاتمے کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ بل گیٹس کی پولیو ویکسین پروگرام میں وزیراعظم کی ذاتی نگرانی اور صوبائی حکومتوں کے اقدامات کی تعریف، کہا پولیو کا خاتمہ آئندہ نسلوں کو اس مہلک بیماری سے بچانے کے لیے ضروری ہے۔ وزیراعظم سے یورپی کمیشن کے صدر ارسلا وان کی بھی ملاقات ہوئی۔ وزیراعظم نے یورپی یونین کے مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے ان کی کوششوں کو سراہا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا کی بھی ملاقات ہوئی۔ وزیراعظم نے ادارہ جاتی اصلاحات کے نفاذ اور نجی شعبے کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے حکومت کے عزم کو اجاگر کیا۔ دونوں رہنماؤں نے معاشی استحکام اور ترقی کو فروغ دینے کے لیے حکومت اور IMF کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے عالمی بینک کے صدر اجے پال سنگھ بنگا کی ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے ویژن 2025 اور اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے نیو یارک میں برطانوی ہم منصب کی ملاقات ہوئی۔ پاکستان اور برطانیہ کے دور میں دو طرفہ تعلقات کے اور باہمی دلچسپی امور پر گفتگو ہوئی ہے، جبکہ دونوں رہنماؤں کا مختلف شعبوں بالخصوص تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر اتفاق۔ شہباز شریف نے ملک کی معیشت کی ترقی کے لیے FBR کی اصلاحات پر روشنی ڈالی۔ دہشت گردی ایک عالمی مسئلہ، تدارک کے لیے عالمی برادری کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ وزیر اعظم کا دونوں ممالک کے عوامی روابط کے فروغ پر مفید ترقی کے اہداف کے حصول کے عزم کا اعادہ۔ براہ راست لیے چلیں گے آپ کو لاہور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اس وقت تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ اس کے لیے یہ ایک مشکل پروجیکٹ تھا، آسان پروجیکٹ نہیں ہے، کیونکہ شرمپ کا پاکستان کے اندر سروائیول ریٹ بہت کم تھا۔ لوگ اس کی جو فارمنگ ہے وہ چھوڑ چکے ہوئے تھے، اور اتنا لوکریٹو پروجیکٹ ہے گورنمنٹ کے لیے بھی اور پرائیویٹ انویسٹر کے لیے بھی جو اس میں انویسٹ کرنا چاہے، لیکن اینڈ ٹو اینڈ آپ کی جو سپلائی چین ہے وہ پاکستان میں کیونکہ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، کووڈ کی وجہ سے جو سیڈ ہے اس کو ہمیں امپورٹ کرنا تھا وہ ختم ہو گیا، فیڈ کی امپورٹ ختم ہو گئی، اور آئی تھنک زیادہ اس وجہ سے بھی یہ نہیں ٹیک آف کر سکا کبھی، کیونکہ اس میں گورنمنٹس کا اتنا انٹرسٹ نہیں رہا۔ حالانکہ یہ ایک بہت لوکریٹو پروجیکٹ ہے۔ جو ایک رف فگر ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم 1 لاکھ ایکڑ پہ شرمپ فارمنگ کریں تو اس کا ڈائریکٹ جو ہمیں پروفٹ ہے وہ تقریباً $1 بلین ہو سکتا ہے۔ بہت بڑی رقم ہے یہ، اور میرا پورا جو پنجاب کا پروگرام ہے وہ اس سے چل سکتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد میں شاباش دینا چاہوں گی جو ہماری منسٹر ہیں، سینئر منسٹر فارسٹ بھی ان کے پاس ہے، ان کو شاباش دینا چاہوں گی، ان کی ٹیم کو شاباش دینا چاہوں گی، اور ان کی ٹیم میں اسپیشلی میرا انٹریکشن ہوتا ہے جو سیکرٹری فارسٹ ہیں مدثر، ویری پیشنیٹ، ہارڈ ورکنگ، انرجیٹک، ڈائنامک ینگ مین، ماشاءاللہ مدثر آپ کو اسپیشلی شاباش۔ اور جو DG فشریز ہیں ڈاکٹر سکندر، وہ بھی ڈائریکٹر فشریز، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ سیکٹر میں جنہوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا، ایک تھائی یونین والے ہیں، ایک راوا ہے، انہوں نے پوری تھرو آؤٹ ہمارے ساتھ رہ کے ہمیں گائیڈ کیا، ہمیں ہیلپ کیا۔ اور ابھی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ابھی سینئر منسٹر نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ ہم نے ایک پائلٹ کیا ہے، کیونکہ ہم پائلٹ کرنا چاہتے تھے۔ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ ہم we start shooting in the dark، تو 100 ایکڑ کے اوپر 100 ٹن ہم نے پائلٹ کیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو ہارویسٹ پہلا ہم نومبر میں کرنے جا رہے ہیں وہ ابھی ہم نے جب دیکھا، آپ کو ویٹ بھی کر کے دکھایا، ہمارا جو کوالٹی ہے وہ بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز اور اسپیسیفکیشنز کے مطابق ہے۔ ہمارا ویٹ بھی جو ہے، جو شرمپ کا ویٹ ہے وہ بھی انٹرنیشنل کوالٹی اور جو اسپیسیفکیشنز ہیں انٹرنیشنل، جو ایکسپورٹ کے لیے آپ کو ویٹ چاہیے ہوتا ہے اتنا بھی ہے اور اس سے زیادہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت شکر ہے۔ اور اس کے لیے پیچھے یہ جو آپ کو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے اور یہ جو آپ نے فارمز اور فارمز آپ نے دیکھے ہیں، اس کو یہاں تک لانے میں میں جانتی ہوں کہ
سینئر منسٹر نے کتنا انٹرسٹ لیا ہے, کتنی میٹنگز کی ہیں, کتنا اس کو سپروائز کیا ہے, کیونکہ نہ ہمارے پاس سیٹ ہے, نہ ہمارے پاس ایکسپرٹیز تھی, نہ ہمارے پاس اس کی فیڈ ہے, نہ ہمارے پاس کوئی پراپر ہیچریز ہیں یا ہمارے پاس کوئی کنسلٹنٹس ہیں. تو یہ پوری اینڈ ٹو اینڈ سپلائی چین بنانا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. اور پھر مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ ارلی آن, مطلب جو بھی ویری ارلی سٹیج پہ سروائیو نہیں کرتا جو شرمپ ہے اور جلدی وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ایک ایک چیز کو دیکھتے ہوئے یہاں تک ان کو لے کے آنا, ان کا جو کوالٹی ہے اور ویٹ ہے اس کو انشور کرنا, اور کنسلٹنٹس کی پیٹرنیج میں, ان کی سپرویژن میں, یہ مریم آپ کا اور آپ کے ڈپارٹمنٹ کا اٹس اے فیدر ان یور کیپ, اینڈ وی ایوری ون آف اس congratulates you on this and we deeply profoundly appreciate that. میرا ایک جو ویژن تھا, میری ایک جو ڈیزائر تھی, اس کو آپ نے امپلیمنٹ کیا ہے. اور مجھے یہ مریم نے ابھی بتایا ہے کہ جو ڈائریکٹر فشریز ہیں رمضان, جن کو ابھی میں ملی بھی ہوں, یہ سوتے بھی ادھر رہے ہیں. ویری گڈ. اور اسی وجہ سے ظاہر ہے جب آپ کا ہارٹ اینڈ سول ایک کسی چیز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے. اور آپ نے ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے. یہ ایک بہت برجننگ, نرشنگ, ایکسپینڈنگ اسپیشیز ہے جس کے اندر ہم دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی اس کی مانگ بہت زیادہ ہے. اور اگر ایکواڈور کر سکتا ہے, اگر ویتنام کر سکتا ہے, تو یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے. اور اس کے لیے جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں, کیونکہ ایک لوکریٹو پروجیکٹ ہے, آپ نے ابھی دیکھا ہے. پی ٹی آئی اور جے یو آئی فیک کے درمیان ملاقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. ذرائع کے مطابق دونوں جماعتوں کا مشترکہ طور پر آئینی ترمیم کا مسودہ تیار کرنے کا فیصلہ. بیرسٹر سلمان اکرم راجہ اور سینیٹر کامران مرتضی مل کر اپوزیشن کا متفقہ آئینی ترمیم کا مسودہ تیار کریں گے. وقار سید اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقار, بتائے گا کوئی ٹائم فریم بھی سیٹ کیا گیا؟ جیسے ہی حکمران اتحاد جو وہ آئینی ترمیم کے لیے کوشش انہوں نے دوبارہ شروع کی ہے, تو پی ٹی آئی اور جے یو ایف اے کی جانب سے جو ملاقات ہے اس میں اہم پیش رفت آئی ہے, اور اپوزیشن کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر اپنا جو ہے وہ آئینی ترمیمی ایک مسودہ جو ہے وہ تیار کرے گی کہ اگر حکومت کی جانب سے کسی قسم کی جو ہے وہ مذاکرات کی جو ہے پیشکش کی گئی تو اس میں ایسی ترامیم لائی جائیں گی جس کا تعلق جو ہے وہ عدلیہ کی بالادستی اور انسانی حقوق کے تحفظ اور پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں ان کی یعنی ان کے تحفظ سے متعلق ہوگا, جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سیکرٹری جنرل ہیں بیرسٹر سلمان اکرم راجہ اور جے یو ایف اے کے جو سینیٹر ہے کامران مرتضی, وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اپوزیشن کے متفقہ طور پر جو ہے وہ آئینی ترمیم مسودہ جو ہے وہ تیار کریں گے. اور اس میں جو ایک آئینی تحفظ آئینی پاکستان کے جو دیگر جماعتیں ہیں ان سے بھی جو ہے وہ انپٹ لی جائے گی, اور جیسے ہی یہ ڈرافٹ تیار کیا جائے گا تو باقاعدہ طور پر میڈیا میں بھی پیش کیا جائے گا, اور اس پر جو ہے وہ ڈیبیٹ کی جائے گی کہ جہاں پر حکومت جو ہے وہ ایسی ترامیم لانا چاہیے. بہت شکریہ وقار آپ کا. رہنما تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ میڈیا میں مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں. مولانا فضل الرحمان نے آئین کو پامال ہونے سے بچایا ہے, اور مولانا فضل الرحمان کا موقف بالکل واضح ہے. کٹ پتلی آئینی عدالت نہیں بنانے دی جائے گی. جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ بدنیتی پر مبنی ہے. آئی ایم ایف کے قرضے پر شادیانے بجانا حل نہیں. اشرافیہ کو مزید ملک کا خون چوسنے نہیں دیں گے. صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ پاکستان کی بنیادی حقوق پر کاری ضرب لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کچھ دنوں سے ہو رہی ہیں پریس میں کہ مولانا نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے, مولانا حکومت کا ساتھ دیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. مولانا نے پہلے ایک بہت تاریک لمحے میں روشنی کا ہونے کا ثبوت دیا. اس شب خون کو روکنے میں مولانا کا جو کردار تھا میں سمجھتا ہوں وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. انہوں نے اس دن پاکستان کے آئین کو مکمل طور پہ پامال ہونے سے بچایا. ہماری جو اقدار ہیں, شرافت کی اقدار, مولانا بالکل واضح ہیں اپنی سوچ میں. آپ ایک کٹ پتلی عدالت بنائیں جس کو آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہتے ہیں, اور اس سے اپنی مرضی کے فیصلے لیں.
ان تمام باتوں پہ ہماری بالکل وضاحت ہے۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ جنگل میں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہوتی۔ شادیانے بجانا کہ ہمیں IMF نے کچھ بھیک دے دی ہے، یہ کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ ایک اشرافیہ کا طبقہ ہے جو منسلک ہو جاتا ہے مقتدر طبقے کے ساتھ، اور آپس میں 77 سال سے یہ اس ملک کو چوس کر اپنی یہ منفعت کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب کے پاس آئے جس وقت حکومت شب خون آئین کے اوپر مار رہی تھی اور پاکستان میں فاشزم کی ایک بنیاد رکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی، مولانا اپنے اس موقف پر قائم ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وفد کی اسلام آباد میں ملاقات ہوئی۔ مجوزہ آئینی عدالت کی ناگزیر عدالت پر تبادلہ خیال، عدالتی اصلاحات کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وفد نے بلاول بھٹو زرداری کو بار روم میں خطاب کی دعوت دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب دے دیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خط میں لکھا، جسٹس یحییٰ آفریدی کو کمیٹی میں شامل ہونے کا کہا گیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے ججز کمیٹی میں شامل ہونے سے معذرت کی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی معذرت پر جسٹس امین الدین خان کو کمیٹی میں شامل کیا گیا۔ چیف جسٹس نے جسٹس منیب اختر کو کمیٹی میں شامل نہ کرنے کی 11 وجوہات بتا دی۔ قانون کے تحت آپ اس بات پر سوال نہیں اٹھا سکتے کہ چیف جسٹس کس جج کو کمیٹی میں شامل کرے۔ میں ہمیشہ احتساب اور شفافیت کا دائی رہا ہوں، اس لیے وجوہات فراہم کروں گا۔ جسٹس منیب اختر کو تبدیل کرنے کی وجوہات آپ کے اصرار پر کر رہا ہوں۔ چیف جسٹس پاکستان نے خط میں لکھا، جسٹس منیب نے درخواست گزاروں کے قانونی حق کے برخلاف ارجنٹ آئینی مقدمات سننے سے انکار کیا۔ الیکشن ایکٹ کو ترجیح دیں یا عدالتی فیصلے کو؟ الیکشن کمیشن نے ایک بار پھر سے وضاحت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا، الیکشن ترمیمی ایکٹ آنے کے بعد عدالتی فیصلے پر رہنمائی کی جائے۔ 12 جولائی کے مختصر فیصلے پر جب وضاحت مانگی گئی تب نیا ایکٹ موجود نہیں تھا۔ پارلیمنٹ نے الیکشن ترمیمی ایکٹ کی صورت میں اب قانون بنا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتا ہے اور ہدایات سے انکار نہیں کر سکتا۔ بتایا جائے پارلیمنٹ کے قانون پر عمل درآمد کریں یا سپریم کورٹ کے فیصلے پر۔ الیکشن کمیشن کی درخواست میں کہا گیا، الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ اگر الیکشن کمیشن 14 ستمبر کے حکم نامے پر عمل درآمد کرتا ہے تو وہ پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے خلاف تیسری درخواست بھی دائر ہو گئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے سپریم کورٹ میں یہ درخواست دائر کی۔ درخواست میں صدا کی گئی کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ درخواست پر حتمی فیصلے تک نئی ججز کمیٹی کو بینچز کی تشکیل سے بھی روکا جائے۔ پرانی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ججز کمیٹی کو بحال کیا جائے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس بنیادی حقوق اور آئین کے منافی ہے۔ ترمیمی آرڈیننس عدلیہ کی آزادی سلب کرنے کے مترادف ہے۔ رؤوف حسن کو مرکزی سیکرٹری اطلاعات کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ شیخ وقاص اکرم پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات تعینات۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ رؤوف حسن کو پی ٹی آئی پالیسی تھنک ٹینک کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔